اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض کے لیے یہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ اس کا سینہ بالکل صاف ہو۔ وہ شخص جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور اکتساب فیض چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ 3 شرائطیں جو ہیں اس کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اس کا سینہ بالکل صاف ہو، کسی کے لیے اس کے دل میں کینہ، بغض اور حسد نہ ہو، اور وہ بالکل مخلوق کے بارے میں، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہو، اچھا سوچتا ہو اور اللہ پاک کی بندگی بجا لاتا ہو۔ یہ چیز ہوگی، لیکن اس سے بھی آگے چیز کہ وہ سنت کی اتباع کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اعمال بھی کرے، ان اعمال کی کو بجا لائے جو کہ ضروری ہیں۔ اسی طرح وہ دل میں کوئی بغض و کینہ، حسد نہ رکھے اور سینہ اس کا بالکل صاف ہو، تو اس سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوگی۔ وہ شخص جو کہ اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے اسے یقیناً حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض ہونے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اسی کی مثال حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی ہے، جس کی ذات مبارکہ میں یہ تینوں شرائط موجود تھیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض حاصل کر لیا۔ اسی طرح ملتان شریف میں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر جو بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کویسچن کرتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیسے زندہ ہیں، تو اس کی اگر میں بات کروں تو جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری طور پہ حضور نے جب پردہ فرمایا، یہ ایک بزرگ جس کی سفید داڑھی تھی، بڑا ہی خوبصورت، وہ تشریف لائے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے اور سب صحابہ سے تعزیت کی۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بتایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو اسے ثابت ہوا کہ جناب خضر علیہ السلام واقعتاً یہ واقعہ جو ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے اور وہ ان کو بہت لمبی زندگی دی گئی ہے، اور جب دجال آئے گا تو جس شخص سے اس کا مقابلہ ہوگا کہ وہ دجال جنت دوزخ دکھائے گا، تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی نفی کریں گے، دجال کی نفی کریں گے، تو وہ دجال جو ہوگا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو کہے گا کہ دیکھو میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو قتل کر دے گا، تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے کہ واقعتاً مجھے یقین ہو گیا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو جو ہے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو اس طرح زندہ اور کرے گا اور مارے گا، اب تو قادر نہیں ہو سکے گا، تو پھر دجال اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا جناب خضر علیہ السلام کو، تو وہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ہی وہ ہوں گے، کیونکہ اسی وقت ان کو ایک موت آ گئی، تو اسی لیے وہاں پہ یہ جو آیات ہے یہ فٹ بیٹھتی ہے کہ ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جناب خضر علیہ السلام حیات ہیں، کیوں نہیں حیات ہو سکتے؟ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا اور آپ زندہ ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں، ان کو ابھی ظاہری جو موت ہے وہ نہیں آئی، اور باقی تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس کی اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود پڑھا جاتا ہے تو میں اپنی امتی کو جواب عطا کرتا ہوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ نے فرمایا یقیناً انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں اور مٹی کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کے جسم کو کھائے تو مٹی پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کائنات میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ ہمارے نبی پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض کرنے کے لیے جو شرائط میں نے شروع میں بتائی ہیں اس پہ عمل کریں اور درود کی کثرت کریں اور دل میں طلب رکھیں۔ طلب ہوگی تو انشاءاللہ زیارت حضرت خضر علیہ السلام ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اور اپنے تمام رشتہ دار جو کہ آپ کے خون کا ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن ہے، ان سے ناطہ جوڑے رکھیں، تعلق نہ توڑیں، کیونکہ جو خونی رشتوں سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ رسول کی لعنت ہوتی ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو تمام امت مسلمہ سے محبت کریں، انسانیت سے محبت کریں، تمام انسانوں سے محبت کریں، جانوروں سے محبت کریں، سب کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔